السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 9 برادرز ٹی وی۔ شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جب تک حرام خور جج عدالتوں میں موجود، چوروں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حکومت میں ذمہ داری میری، لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی۔ تیل منڈی میں توازن اور استحکام کے لیے اوپیک پلس کا کردار اہم، سعودی کابینہ۔ بدترین حالات ابھی آنے ہیں، 2023 کساد بازاری کا سال ہوگا، IMF۔ خواتین کے ساتھ ظالمانہ سلوک، امریکہ کی طالبان پر نئی پابندیاں۔ عمر سرفراز چیمہ پنجاب کے مشیر داخلہ مقرر، ہاشم ڈوگر کی مبارکباد۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز FIA منی لانڈرنگ کیس میں بری۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ جب تک حرام خور جج عدالتوں میں موجود، چوروں کو فکر کی ضرورت نہیں۔ اسی حوالے سے 9 برادرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے ججوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ نہ نواز اینڈ کمپنی نے پیسے کھائے، نہ شہباز اینڈ کمپنی نے، نہ زرداری اینڈ کمپنی نے، تو ملک کا آج جو حال وہ کس نے کیا؟ پاکستان کی عدلیہ اس کی ذمہ دار۔ پاکستان کے شہر لاہور قائم ایک خصوصی عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ اور کرپشن کے ایک مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج اعجاز اعوان نے بریت کی درخواست پر سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر یہ مقدمہ گزشتہ دور حکومت میں FIA نے درج کیا تھا اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے اس مقدمے کی اندراج کا اعلان نیوز کانفرنس میں کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے وکیل نے اس مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا کہ پروسیکیوشن نے کل 61 گواہان اس مقدمے میں بنائے، لیکن کسی ایک نے بھی شہباز شریف یا حمزہ شہباز کا نام نہیں لیا۔ اس کے علاوہ یہ موقف بھی اختیار کیا گیا کہ انہی الزامات پر مبنی ایک ریفرنس نیب میں بھی دائر ہے، جس میں نیب نے ملزمان کو گرفتار بھی کیے رکھا، تاہم ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا اور ابھی تک اس کیس میں بھی چلان پیش نہیں ہوا۔ خیال رہے کہ اسپیشل کورٹ سینٹرل نے اس مقدمے میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 20 سے زائد بار تاریخ دی، تاہم تکنیکی بنیادوں پر اس کیس میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ جب شہباز شریف وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا رہے تھے تو اس وقت بھی عدالت نے فرد جرم کے لیے نوٹس جاری کر رکھے تھے۔ نئی حکومت بننے کے بعد اس مقدمے میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب FIA نے خود اس پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس تحریری طور پر عدالت کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں پر اس مقدمے میں الزام عائد کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے ملازمین کے ذریعے رقم ملک سے باہر غیر قانونی طور پر منتقل کی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ میرے دور حکومت میں ذمہ داری میری تھی، لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی۔ بدھ کو لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ مجھے 3.5 سال میں آدھی طاقت بھی مل جاتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر لیتے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت میں رہ کر پتہ چلا کہ پاکستانیوں کے اربوں روپے باہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ IMF سے $6 ارب کے لیے اپنی آزادی سب چھوڑ دیتے ہیں۔ 60 کی دہائی میں دنیا پاکستان کی مثال دیتی تھی۔ پاکستان کا سنگاپور سے مقابلہ ہوتا تھا۔
پاکستانی صدر کو امریکی صدر ایئرپورٹ پر لینے آیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب قوم بن جائے تو پیسہ اکٹھا کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ بعد ازاں عمران خان نے انصاف اسٹوڈنٹس فاؤنڈیشن ISF کے کنونشن سے خطاب میں کہا کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پیغام لے کر جانا ہے، اگر اہم اس چور سرکار جو کہ امریکہ نے مسلط کی ہے اس کی خلاف نہ نکلے تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ایک اور مجرم کو سندھ کا گورنر بنا دیا ہے، ملک پر چوروں کو بٹھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ISF آپ کا جنون دیکھ لیا ہے، جب میں کال دوں گا تب دیکھوں گا کہ آپ کا کتنا جنون ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ISF سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات سے کہنا تھا کہ آپ نے ہر یونیورسٹی اور کالج میں جا کر پمفلٹ تقسیم کرنے ہیں۔ یہ حقیقی آزادی کا جہاد ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ بدھ کو ہی عمران خان نے انصاف ڈاکٹرز فورم سے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہوگی تو ہر شہری سیاست میں حصہ لے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی آواز معاشرے میں سنی جاتی ہے، آپ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی میں رائے بنانے والے ہیں۔ سعودی کابینہ کا کہنا ہے کہ عالمی تیل منڈی میں توازن اور استحکام کے حوالے سے OPEC+ کا کلیدی کردار ہے۔ کابینہ کا اجلاس منگل کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں جدہ کے قصر الاسلام میں منعقد ہوا ہے۔ کابینہ نے قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ شائقین کے لیے جاری ہیا کارڈ کی سروس فیس سرکاری خزانے سے ادا کرنے کی منظوری بھی دی ہے۔ اجلاس میں کابینہ کے ارکان کو جنوبی کوریا کے صدر کی طرف سے ملنے والے پیغامات کے مندرجات سے آگاہ کیا گیا۔ کابینہ میں گزشتہ دنوں مملکت اور متعدد ممالک کے عہدیداروں کے درمیان مذاکرات اور مشاورت کے نتائج پر رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مذاکرات اور مشاورات کا محور باہمی تعلقات اور تعاون کا فروغ، مشترکہ مفادات کا حصول، باہمی تعاون کو بڑھانا، درپیش مسائل اور عالمی چیلنجوں سے نپٹنے کے حوالے سے کثیر رابطوں کا فروغ ہے۔ کابینہ نے ایئرپورٹس کی عالمی کونسل ACI کا ریجنل دفتر ریاض میں قائم کرنے کے فیصلے کی ستائش کی اور کہا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سعودی عرب ہوابازی کے شعبے میں عالمی سطح پر آگے بڑھ رہا ہے۔ اجلاس میں 7 فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ قطر میں عالمی فٹ بال کپ کے میچ دیکھنے جانے والوں میں ہیا کارڈ ہولڈرز کے لیے سعودی عرب کے ویزے کی فیس سرکاری خزانے سے ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ نے جاپانی وزارت خارجہ کے ساتھ اسٹریٹجک مکالمے کے بارے میں مفاہمتی یادداشت کا اختیار، وزیر خارجہ نائجر کے ساتھ اسلامی امور کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت کا اختیار، وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی، سیاحتی شعبے میں کویت کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کا اختیار، وزیر سیاحت سمیع اور بصری اور پرنٹ میڈیا میں عراق کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کا اختیار سعودی وزیر اطلاعات کو تفویض کیا ہے۔ کابینہ نے دہشت گردی کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے انسداد کے حوالے سے مصر کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کی بھی منظوری دی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے یوکرائن جنگ کے باعث خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر عالمی سطح پر اقتصادی ترقی کی رفتار آئندہ سال 2023 میں سست رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے معاشی کونسلر نے کرونا وائرس اور یوکرائن جنگ کے باعث بڑھتی ہوئی مہنگائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رواں یا آئندہ سال عالمی معیشت کا 1/3 سے زیادہ حصہ معاشی سکڑاؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ دنیا کی 3 بڑی معیشتیں امریکہ، یورپی یونین اور چین کی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں برقرار رہیں گی۔ IMF کے چیف کونسلر کا کہنا ہے کہ بدترین حالات کو ابھی آنے ہیں اور اکثریت کے لیے 2023 کساد بازی کا سال ہوگا۔ ان کے مطابق یوکرائن جنگ کے باعث عالمی معیشت کو جو جھٹکا پہنچا ہے، اس سے معاشی زخم ایک مرتبہ پھر کھل جائیں گے، جو عالمی وبا کے بعد ابھی بھرنا ہی شروع ہوئے تھے۔ خیال رہے کہ IMF نے اپنی رپورٹ میں سال 2023 کی عالمی مجموعی پیداوار کی شرح نمو میں 0.2 پوائنٹ کم کر کے 2.7% تک کی پیش گوئی کی ہے۔ IMF نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر معاشی بحران اور کرونا وائرس کی وبا کے باوجود سال 2001 کے بعد سے اقتصادی شرح نمو کمزور ترین سطح پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت دنیا کی بڑی معیشتوں کی مجموعی ملکی پیداوار سال 2022 کے پہلے 6 ماہ میں سکڑی ہے، جبکہ چین میں مسلسل لاک ڈاؤن لگنے کے باعث اسے پراپرٹی سیکٹر میں بحران کا سامنا ہے۔ معاشی کونسلر کا کہنا ہے کہ عالمی معیشت کساد بازاری کے خطرے کو ٹال سکتی ہے، لیکن معاشی ترقی 2% سست ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ سال 1970 کے بعد سے صرف 5 مرتبہ کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑا ہے، جب 1973 میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث جھٹکا لگا تھا۔ 1981 میں مہنگائی، 2008 کا معاشی بحران، یہ تمام بڑی وجوہات ہیں جو عالمی معیشت پر اثر انداز ہوئیں۔ امریکہ نے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کی سزا کے طور پر طالبان کے خلاف نئی پالیسیوں کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے طالبان کے موجودہ یا سابق ارکان اور تشدد کے ذریعے خواتین کو دبانے میں ملوث دیگر افراد کے لیے ویزا پابندی کی نئی پالیسی متعارف کروائی ہے۔ انہوں نے یہ اعلان اقوام متحدہ کی بچیوں کے عالمی دن کے موقع پر کیا۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ایک بھیانک مثال کے طور پر افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 1 سال سے زیادہ عرصے تک لڑکیوں کو 6ٹھی جماعت سے آگے اسکول جانے سے روک دیا گیا ہے اور ان کی واپسی کی کوئی تاریخ نظر نہیں آ رہی۔ امریکی افواج کو پسپا کر کے اگست 2021 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سخت گیر طالبان نے لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول جانے سے روک دیا تھا، تاہم خواتین کو یونیورسٹی جانے کی اجازت ہے۔ حال ہی میں کابل کے ایک کلاس روم میں ہونے والے خودکش بم حملے میں درجنوں طالبان علم حاصل کرنے گئے اور ہلاک ہو گئے اور زخمی ہوئے جب وہ امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ نے مرنے والوں کی تعداد 53 بتائی ہے، جن میں 46 لڑکیاں اور نوجوان خواتین شامل ہیں۔ گزشتہ سال طالبان کے اقتدار سنبھالنے سے 2 ماہ قبل مئی کے مہینے میں دشت برچی کے علاقے میں لڑکیوں کے اسکول کے قریب 3 دھماکے ہوئے تھے، جس میں 85 افراد ہلاک اور 300 زخمی ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر سرفراز چیمہ کو پنجاب کا مشیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ بدھ کو PTI کے چیئرمین عمران خان نے عمر سرفراز چیمہ کو پنجاب کا مشیر داخلہ بنانے کی منظوری دی۔ وہ اس سے قبل پنجاب کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے ان کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ اس سے قبل پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ منگل کو ٹوئٹر پر ہاتھ سے لکھے اپنے استعفے میں انہوں نے کہا تھا کہ ذاتی وجوہات اور صحت کے مسائل کے پیش نظر وہ اس منصب پر مزید کام نہیں کر سکتے۔ خیال رہے کہ PTI کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر ہاشم ڈوگر کے خلاف ایسے ٹرینڈ چلائے جن میں
سے استعفی مانگا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ان کی مخالفت اس وقت شروع ہوئی جب انہوں نے 5 اکتوبر کو اردو نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پنجاب حکومت لانگ مارچ کرنے والوں کو سہولت فراہم نہیں کرے گی اور نہ ہی مارچ کا حصہ بنے گی۔ البتہ مارچ میں حصہ لینے والوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ ان کے اس بیان پر تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کی تھی۔ بعد ازاں ہاشم ڈوگر نے اردو نیوز کو دیے گئے اپنے انٹرویو کی وضاحت میں ٹویٹ بھی کیے اور ویڈیو بیان بھی جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بھی اس بیان پر ہاشم ڈوگر پر تنقید کی تھی۔ ان کے استعفے کے بعد یہ تاثر قائم ہوا ہے کہ ان سے استعفی لانگ مارچ سے متعلق بیان دینے کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ سویڈن سے عبدالقیوم صاحب آج پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ کل اعتزاز اسد نے جو بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے یہ جو کام ڈالا ہے ساری ذمہ داری اس پہ پڑتی ہے، ورنہ ان لوگوں کے مقدمات ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ NRO2 پہلا مشرف نے دیا، دوسرا یہ جو باجوہ صاحب ہیں انہوں نے دیا۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ 6 ماہ بعد کیوں ہوش آئی اعتزاز حسن کو کہ آج یہ بات وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے دوسرے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سیاسی لوگ تھے جن میں تھوڑی بہت ہی سمجھ تھی، انہوں نے یہ بات پہلے کیوں نہیں کی؟ بات یہ مبارک صاحب، یہ لوگ سارے بکے ہوئے نا۔ ابھی اصل بات یہ ہے کہ NRO1 اور 2 اگر آپ کی عدالتیں جاگ رہی ہوں تو وہ ہر چیز میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ وہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان لوگوں کے اوپر اتنے مقدمے کھربوں روپے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، کوئی چھپی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، لوگوں کے سجاتے کی، ملک کو گرانے کے لیے کیا کیا۔ تو آپ کے ججز سب سے بڑا پل یا جس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بند ہوتا ہے آگے رکاوٹ ڈالنے کے لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کے ججز کیوں خاموش ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، چیف آف آرمی اسٹاف، ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو جورسڈکشن ہے، جو ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، وہ چیف آف ملک نہیں ہوتا اور چیف آف وہ فوج کا مالک نہیں ہوتا۔ اس کو کس نے اجازت دی، کس قانون کے تحت اجازت دی اس کے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے خود کر رہے ہیں، جبکہ ملک کے اندر صدر بیٹھا ہوا ہے، ججز بیٹھے ہوئے، قانون ہے اس ملک کے اندر، اور وہاں پہ سیاستدان تو بکے ہوئے شروع سے، کچھ پرسنٹ 5-10% لوگ جانبدار بھی ہیں جن کو شاید چل نہیں رہی ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں کیوں ہو رہی ہیں جبکہ دنیا میں نہیں ہو رہی؟ نہیں، لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، آرٹیکل 6 اس پہ لگایا جائے، یہ شور بھی تھوڑے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جیسے ہی کل اعتزاز حسن ایک بڑے بندے نے یہ بیان دیا، سوشل میڈیا پہ بمبار ہوگی ایک دفعہ پھر نا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کا کوئی حساب دے گا جو ملک کو نقصان پہنچایا گیا ملین کا، اور اوپر سے جنرل باجوہ کہہ رہا ہے کہ آپ فیک نیوز پہ دھیان نہ کریں، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کارنامہ اس کا ہے۔ بالکل، آپ کے دیکھیں دنیا میں جتنا سوشل میڈیا ہے اور دنیا کے اندر جیسے امریکہ میں لوگ بیٹھے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ملکوں میں بیٹھے، وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف۔ بلکہ یہ جو آپ ابھی آرٹیکل 6 کی بات آپ نے کی، یہ کینیڈا کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جہاں پہ انہوں نے بہت پہلے شروع کیا تھا کہ پاکستان کا آئین کو ختم کرو، آئین کو ہی ختم کر دو، یہ بغیر آئین کے ملک چلاؤ۔ اگر آئین ہے تو ایک چیف آف آرمی اسٹاف ایک ملک کو کیسے یرغمال بنا سکتا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ 3 سال کے لیے آرمی کا ہیڈ بنایا جاتا ہے، وہ ملک کا ہیڈ نہیں ہوتا، وہ کسی ادارے کا ہیڈ نہیں ہوتا، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی نہیں ہوتا جس کی کھلی پاورز ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس نے سب کچھ کیوں کیا؟ یہ 3-4 مہینے پہلے وہاں پہ پروگرام میں لوگوں نے بولا کہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگاؤ، کیونکہ ورنہ پاکستان کا آئین ختم کر دو، ججز کو گھر بٹھا دو، سب کچھ کرو، ملک ایسے جنگل کا قانون چلا دو وہاں پہ، یہ سب کچھ ہوا۔
تو اگر یہ بندہ جو اعزاز حسن ہے اگر اس نے بات کی ہے تو پہلے کیوں نہیں بولے یہ جو چور چکے ہیں آپ نے دیکھا نا کل گورنر کیسا لگا دیا ہے, ایک ایسا گورنر کراچی کا لگا دیا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور وہ ایک سونا بیچنے والا ایک بیوپاری ہے, اور لگوایا کس نے, ایم کیو ایم نے, جو کراچی کا قاتل ہیں, سب سے بڑے قاتل ہیں کراچی کے, اور زرداری جو سب سے بڑا ڈاکو ہے. تو یہ مبارک صاحب پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے, یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر پاکستان کے 22 کروڑ لوگ کیوں سڑکوں پہ نہیں آ رہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ججوں کو کیوں نہیں خیال آیا, تو جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ مشرف نے جج اندر بند کر دیے تھے, یاد ہے؟ بالکل صحیح ہے. اور افتخار چودھری وغیرہ. اچھا یہ جو جج ہے یہ ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے, اوپر سے جب تک یہ حکم نہیں آتا جی ہم نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, پھر اوپر سے ان کو کال آتی ہے, پھر یہ فیصلہ سناتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں کے جج جو ہے وہ خود اس وجہ سے ڈرتے ہو کہ ہماری ملازمت چلی جائے گی, ہمارے بیوی بچوں کو خطرہ ہے, ہمیں جان کا خطرہ ہے, ہمیں ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی, ہمارے لیے یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے, وہ کہاں سے عدل لے کے آئیں گے؟ جب دیکھیں جج جو ہوتے ہیں بڑے دلیر ہونا چاہیے, ان کو آئین ایک پروٹیکشن دیتا ہے, پوری آئین کے اندر لکھا ہوا ہے جج کی کیا قدر ہے, جج کیا کیا کر سکتے ہیں, جج دیانتداری سے فیصلے کریں, جج ملک کے مفاد میں فیصلے کریں, جج عوام کے مفاد میں فیصلے کریں, مت ڈریں کسی سے, دیانتداری کے ساتھ کام کریں. تو یہ لوگ کدھر جائیں گے پھر؟ یہ چور چکے بھاگ جائیں گے, چور چکے جیلوں میں ہوں گے, چور چکے ان کا کوئی رستہ نہیں نکلے گا. چور چکوں کو جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ جج جو ہے وہ بک جائیں گے, ججوں کو کروڑوں روپے دیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, تو تبھی یہ چور چکے جو ہیں سڑکوں پہ کھلے پھر رہے ہیں, ورنہ ہوتا نہیں ہے دنیا میں, کبھی بھی نہیں ہو. دنیا کی بڑی بڑی مثالیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی دیکھیں, وہاں ججز بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں. تو یہ پاکستان مبارک صاحب جو ہم باتیں کر رہے ہیں بڑے عرصے سے, یہ نہیں چل رہا. پاکستان نہیں چل رہا. پاکستان کو وہ تمام گنڈے لوگ, تمام چور چکے ڈاکو لوگ, تمام قاتل لوگ چلا رہے ہیں. آپ کے ادارے, آپ آرمی کا ایک باجوہ تو مالک نہیں ہے نا پاکستان کا, نہ فوج کا مالک ہے. وہ 3 سال کے لیے آیا تھا, 3 سال اس نے بیوقوف بنایا پٹھان کو, یہ پٹھان جو باتیں کرتا ہے اس کو بیوقوف بنا کے 3 سال لے گیا تھا نا, اور پھر اس کے خلاف ہی سب کچھ اس نے کیا. آپ کے ججز ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں ان چور چکوں کے خلاف. جو بھی غلط فیصلہ کرتا ہے اس کے خلاف خود ججز فیصلہ کریں. ایک دفعہ جب فیصلہ شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ سب سانپ بچھو یہاں سے یا تو بھاگ جائیں گے یا چھپ جائیں گے. ان کو کون دلیر کرے گا؟ آپ کا آئین اور پھر عوام. 22 کروڑ لوگ کیوں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے مبارک صاحب. اچھا سر, یہ بڑی اہم بات کی کہ عوام نکلے گی جب جج انصاف پہ فیصلے کریں گے, حق اور سچ کی آواز اٹھائیں گے. تو جب ججوں کو پتا ہے کہ عوام سچ اور حق کو پہچان چکے, تو اس کے باوجود اگر یہ سوئے ہوئے ہیں, اور آج بھی یہ تماشا بنا ہوا ملک دنیا میں, اور مختلف ممالک سے یہ بیان بھی بڑی طاقتوں سے دلوائے جا رہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, اور وہ ملک بیان دے رہے ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, اس میں جو سوال ہے بڑا اہم ہے کہ آج اعتزاز حسن نے جو بیان دیا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی دراڑیں ڈال سکتا ہے؟ وہ ایکچولی تو پیپل پارٹی کا بندہ ہے, لیکن وہ پیپل پارٹی کا مقبول بندہ نہیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ زرداری جیسے ڈاکو اس کو پسند نہیں کرتے. ابھی مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ ان کے خلاف تو یہ شروع سے اعتزاز حسن پارلیمنٹ کے اندر باتیں کرتا تھا کہ بڑے بڑے سانپ بچھو جو ہیں آستینوں میں چھپے ہوئے ہیں, یہاں پہ مسلم لیگ نون کی باتیں کرتا تھا. تو کیوں دیکھیں مبارک صاحب, اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے تو کیوں آپ کے وکیل جو ایک جج کو ہٹایا تھا مشرف نے, تو کس طرح سڑکوں پہ یہ گھوم رہے تھے, نعرے مار رہے تھے, گانے گا رہے تھے, شعر و شاعری کر رہے تھے. آج کتنے وکیل جب ان کو پتہ ہے پاکستان نہیں چل رہا, آپ کے ججز کیوں دلیری سے فیصلے نہیں کرتے؟ اتنے دلیری سے فیصلے کر دیں کہ پوری قوم جو ہے ان کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کی عوام کیوں سڑکوں پہ نہیں آ رہی جب ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لٹتا جا رہا ہے؟ پاکستان لٹ گیا ہے, لٹ رہا ہے اور لٹتا رہے گا اگر اسی طرح قوم خاموش رہی. لوگ نکلتے ہیں,
آپ دیکھیں دنیا میں جب ایسی چیزیں انقلاب آتے ہیں مبارک صاحب، انقلاب ایسے نہیں آتے، انقلاب زیادتیوں کے خلاف، جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے حقوق مارے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم بک گئے ہیں، تو قوم نکلتی ہے۔ آپ کی قوم کیوں خاموش ہے؟ آپ کے ججز کیوں خاموش ہیں؟ آپ کے وکیل جو بڑے بڑے وفادار وکیل بنتے ہیں وہ کدھر ہیں ابھی؟ نہیں، لیکن اب ایک آدمی نے اگر آواز اٹھائی تو آپ کیا سمجھیں گے کہ دوسرے بھی میدان میں آئیں گے؟ آنا چاہیے، اگر وہ وفادار ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ان کو کچھ تھوڑا بہت بھی پیار ہے اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ڈوبتا جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ وکیل نکلے باہر، وکیل ججوں کو سہارا دیں کہ دلیری سے فیصلے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور قوم باہر نکل آئے اور سب کا گھیرا کر لے، خاص کر یہ جو ڈاکو باہر سے آ گئے ہیں سارے پھر لوٹنے کے لیے دوبارہ، اور جس ڈاکو نے ان کو اسٹرینتھ دی ہے، وہ ڈاکو جس نے اسٹرینتھ دی ہے ان کو کہ تم چور چکے اور لوٹو اس پاکستان کو ختم کرو، کون پاکستان کو ختم کروانے کے لیے یہ سب کچھ کروا رہا ہے؟ لوگ نکلے نا باہر سڑکوں کے اوپر۔ ناظرین، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، لیتے ایک بریک۔ ہمارا چینل 9 پلس ٹی وی انٹرنیشنل یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو تمام پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمیں فالو ضرور کریں، ٹک ٹاک پہ بھی آپ کچھ مزاحیہ پروگرام دیکھتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا میسج آپ کو دے دیا گیا ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ ہیں ہمیں سبسکرائب کریں، فالو کریں، اگر آپ کو مشورہ دینا چاہیں تو ضرور دیجیے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو ذلت اور رسوائی اس چیف آف آرمی سٹاف کو مل رہی ہے، یا مرتے دم تک ملے گی، یا آج تک جس طرح ایک غدار یا غدار، میرا قوم اب یا غدار کو بھول جائے گی، اس کو یاد رکھے گی؟ یار دیکھیں مبارک صاحب، یاد رکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا، کر کے دکھاؤ، آپ نے کر کے دکھانا ہے۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو کر کے دکھاؤ، کچھ کرو نا بھائی۔ گھر بیٹھے ہوئے اور سوچنا کسی کے خلاف یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، تو ملک تو نہیں بچیں گے آپ کے۔ یہ صاف ظاہر ہے ملک جو ہے وہ، آپ کی مسلح افواج جو ہیں وہ خاموش ہیں، تینوں مسلح افواج کے لوگ خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ ان کی ذمہ داری ہے ملک کو بچاؤ، ایکسٹرنلی انٹرنلی۔ پاکستان کی مسلح افواج کو ٹاسک دیا گیا ہے جہاں وہ سمجھے پاکستان خطرے میں ہے وہاں مسلح افواج انوالو ہو جائیں۔ اگر مسلح افواج کا ایک ہیڈ آف آرمی صرف سارے کچھ یہ کروا رہا ہے، دوسرے ملکوں سے مل کے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ کچھ کر رہا ہے، تو مسلح افواج کے لوگ کدھر ہیں؟ 1 ملین لوگ ہیں جس میں 300 جنرل بیٹھے ہیں۔ تو یہ سوچیں نا، کون اس پاکستان کو گرانے کے لیے، ختم کرانے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، اس کی اکانومی ختم پہلے ہی ہو چکی ہے، ہم در در کے دھکے کھا کے لوگوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں، ہم ہر کسی کے محتاج ہیں، ہم ہر کسی ملک سے ہم نے ادھار لیا ہے۔ تو یہ جو ہم پھر کہتے ہیں کہ مسلح افواج ذمہ دار ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، تو وہ صرف بارڈر کے اوپر بچانے کے لیے نہیں ہوتے، انٹرنلی بھی ہوتے ہیں کہ انٹرنلی کون کون دشمن ہے پاکستان کے، اس کو پاکستان کو ختم کروا رہا ہے، تو اس کو پکڑے نا پھر۔ اچھا آج کل اگر واقعی اگر ایک آدمی مبارک صاحب، اگر ایک ہی آدمی ذمہ دار ہے، تو کیوں آپ کے ادارے خاموش ہیں؟ کیوں آپ کے ججز خاموش ہیں؟ کیوں آپ کے انٹیلیجنس ادارے خاموش ہیں؟ کیوں آپ کے مسلح افواج خاموش ہیں؟ اچھا سر، ایک کیس چل رہا ہے آج کل کے، جو NRO لیا ان لوگوں نے، سپریم کورٹ نے کہا جناب اس میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں۔ یہ ججوں کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں، ججوں کو نظر نہیں آ رہا، جج آندے ہیں وہاں پہ پیسہ لینے کے لیے تو ان کی آنکھیں کھلی ہے کہ ہمیں 12 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے، ہمارے بل معاف ہونے چاہیے، ہمیں یہ ہونا چاہیے، ہمیں وہ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ بات آتی ہے تو پھر ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ NRO آپ کے سامنے اربوں روپے کے انہوں نے لے لیے، تو یہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جب دشمن آپ کے حاوی ہو جائیں اور عوام کے پاس تو بندوقیں نہیں ہیں، عوام احتجاج کر سکتی ہے، سڑکوں پہ آ سکتی ہے، چیخیں مار سکتی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ کے پھر ادارے ملک میں کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ جتنے جو ادارے بنے ہوئے ہیں یہ کیوں بنائے گئے؟ پاکستان کو چلانے کے لیے بنائے گئے، پاکستان کو گرانے کے لیے نہیں، پاکستان کو ختم کرنے کے لیے نہیں، پاکستان کو اونچا کرنے کے لیے، اس کو آگے چلانے کے لیے۔ تو جب مبارک صاحب آپ کے ادارے خاموش ہو جائیں گے تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ سب لوگ مل گئے پھر۔ اچھا یہ بھی ختم کرو۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں بندے جو غائب کر دیے جاتے ہیں وہ ایجنسیاں جو ہیں وہ یہ انہی لوگوں کے متحد ہیں۔
اور وہاں سے پھر وہ بندے جی اتنے جو ہے دوبارہ ملتے نہیں ہیں. کسی دنیا کے ملک میں یہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہوتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو نیا چیف آف آرمی اسٹاف آئے گا اس کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اس ذلت اور رسوائی سے جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی مبارک صاحب جیسے 5 انگلیں ہم لوگ گنتے ہیں، یعنی مثال دنیا 5 انگلیں برابر نہیں ہوتی. ہر شخص کی اپنی فطرت ہوتی ہے. ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک چیز ودیت کی جاتی ہے. وہ کتنا محب وطن ہے، وہ کتنا قابل ہے، وہ کس طرح ملک کو چلانے کے لیے یا آرمی کو چلانے خواب دیکھ رہا ہے. ہر ملک آدمی کے اندر ڈیفرنٹ ایک اندر خصلت ہوتی ہے. ہر آدمی چور نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ لوگوں نے زیادتیاں بڑی بڑی کی، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ لوگوں نے کی ہے. تو کوئی سیاستدانوں نے کی ہے، زرداری نے کی ہے، نواز شریف نے کی ہے، ملے فضلے نے کی ہے، اور اسی طرح اور جو لوگ ہیں قاتل جو کراچی کے ہیں انہوں نے کی ہے. وہ تو اعلان پاکستان کو بیچنے کے لیے دوسرے ملک سے پیسہ لے رہے تھے. اور اسی طرح وہاں پہ ANP والے جو ہیں یہ سب سامنے ہے، چھپی بات نہیں ہے، کوئی چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں. لیکن آپ کے ادارے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جن کو کھربوں روپے ہم پاکستان دے رہے ہیں، وہ ان کو کیوں پکڑ نہیں رہے؟ کیوں ان کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے؟ کیوں ججز ان کو سزائے موت نہیں دے رہے؟ کیوں ججز ان کو ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگا رہے؟ کیوں ججز ان کو اس ملک سے بدل کرنے کے لیے کیوں آرڈر نہیں دے رہے؟ ججوں کی پاور ہے، اور جج آپ کے خاموش ہیں. ان کو سپورٹ دینے والے عوام ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں. آپ کے وکیل جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سڑکوں پہ ناچ رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، گانے گا رہے تھے، شعر و شاعری چل رہی تھی. تو آج کدھر ہے وہ وکیل؟ کیا وہ بک گئے ہیں؟ وہ بھی یہ وکیلوں کا کام ہے کہ سڑکوں پہ نکلیں، ججوں کو سپورٹ دیں، عوام نکلے ججوں کو سپورٹ دیں کہ فیصلے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت تھینک یو جی. تھینک یو جی. ناظرین، لوگ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیلاب آتا ہے وہاں پہ مدد کو جاتی ہے، فوج پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. کبھی آپ پاک فوج کی جہاں پہ وہ کھانے وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ ان کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے، خالص چیزیں ان کے لیے تیار کی جاتی ہے، اور وہاں پہ ان کو ایک اچھی خوراک دی جاتی ہے. میرا پاکستان میں وہ خوراک صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں، غریب کو تو قسمت میں نہیں ہے. اور اتنی جو خرچہ مرچہ کرنے کے بعد محنت سے یہ فوج تیار کی جاتی ہے، تو یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ آپ کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے، اس چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، کوئی اللہ واسطے وہ کام نہیں کر رہے. جو پاکستان کی کریم ہے وہ کھا رہے ہیں، باقی جو باقی بچتا ہے وہ پاکستان کے لوگ کھاتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر یہ احسان جتاتے رہے کہ سیلاب آیا تو ہم نے وہاں مدد کی، یہ کی وہ کی، لیکن جہاں مدد کی ضرورت تھی وہاں اگر آپ خاموش رہے، وہاں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں چور اور دوسرے لوگوں نے آ کے گورنمنٹ سنبھال لی، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی اپنا حق ادا نہیں کیا. ہم پاک فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کسی میں کوئی کمزوری دیکھے تو اس کی کمزوری کو جب تک آپ بتائیں گے نہیں تو ان کا خیال کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے یا یہ خامی ہے. سمجھدار وہ کہتے ہیں کہ دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کی خامی بھی بیان کرے. تو یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں کہ پاک فوج جو فری میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر رہی. ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، کوئی پاکستان میں کوئی علیحدہ فوج نہیں ہے. انگلینڈ میں بھی ہے، جرمنی میں بھی، امریکہ کی سب سے بڑی فوج ہے. آپ کے علم میں روس میں بھی فوج لڑ رہی ہے، یوکرائن میں بھی فوج ہے، ہر جگہ پہ فوج ہوتی ہے. تو یہ ایک ہمارے اور کسی ملک میں، یہ جرمنی میں آپ چلے جائیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ فوج اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. انگلینڈ میں کوئی بھی دیکھ لیں، صرف ہمارے دماغوں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جناب یہ ہم پہ بڑا احسان کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو بچا رہے ہیں. بھی اس کے پیسے لے رہے ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں، فری میں کر رہے ہیں آپ سب. یا تو وہاں فری میں آپ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم تنخواہ نہیں لیتے ہیں، ہم فری میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں. تو جو آپ کو میں بتا دوں کہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرتا اور رزق حلال، پھر خود ہی آپ فیصلہ کر لیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب